سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، سرور کونین جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم، تکریم، ادب، احترام کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیوں، نبی کریم رؤوف الرحیم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہمارا سلسلہ سیرت رحمت للعالمین وہ جاری و ساری ہے اور اسی تسلسل کو آگے لیے بڑھیں گے۔ گزشتہ درس میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو سماعت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ اور موقف کیا تھا ان قیدیوں کے لیے جن کو بدر کے مقام پر اسیر بنایا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان قیدیوں کو فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے، اور اس کے برعکس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان قیدیوں کو مار دیا جائے تاکہ یہ کل کو پھر مسلمانوں کے خلاف سر اٹھانے کی ہمت اور جرأت نہ کر سکیں۔ اسی گفتگو کو آگے لیے بڑھتے ہیں، یہاں پر ایک مقام انتہائی اہمیت کا حامل بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ وہ لوگ جن کے قلوب و اذہان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کما حقہ موجود نہیں ہوتی، یا وہ لوگ جو اسلام پر اعتراضات کرنے کے نقطہ نظر سے ہماری تاریخ کی کتابوں کو، ہماری سیرت کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، جن کو ہم مستشرقین کہتے ہیں، یہ ان کی طرف سے وارد ہونے والے اعتراضات میں سے ایک اہم اعتراض ہے۔ آج اس اعتراض پر مختصر مگر جامع گفتگو کر اپنی گفتگو کو آگے لیے بڑھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ ان قیدیوں کو معقول رقم لے کر اور فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے۔ ہر قیدی کے عزیز و اقربا، اس کے اہل خاندان اس کے عوض کچھ رقم دیں جو مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کی جائے۔ یہی رائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اس کے برعکس تھی کہ ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب دوسرے دن حضرت عمر فاروق ملاقات کے لیے پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گریہ فرما رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس درخت سے زیادہ قریب آ گیا تھا، اور اے عمر آپ کی رائے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے۔ یہ وہ گول مول سی عبارت ہے جس کو لے کر بڑے طریقے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی عصمت، آپ کی عظمت پر حملہ کیا جاتا ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے کے برعکس قرآن کریم کی آیات مبارکہ کا نزول ہوا، تو جو لوگ عظمت رسول کو کما حق کو نہیں مانتے وہ اس کو عتاب کا نام دیتے ہیں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عتاب کیا گیا۔ عتاب کی آسان سی تعریف یہ ہے کہ کسی کو محبت برے انداز میں ڈانٹ دینا، لیکن یہاں پر ایسا معاملہ ہے نہیں جیسا کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عتاب کی صورتحال ہے، یا وہ لوگ جو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مال و زر اکٹھا کرنے والا سمجھتے ہیں مستشرقین، میری مراد ہے یہاں پر، تو وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اعتراضات کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ میں اس مسئلہ پر پہلے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی احکام القرآن کے اندر انہوں نے اپنا بڑا ہی معتدل ایک موقف لکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو اپنا ارشاد ہے کہ میرے پاس اگر اتنا مال ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے مکے کے پہاڑ سونے کی صورت میں تبدیل کر کر بھی عطا فرما دے تو میں 3 دن سے زیادہ اپنے پاس نہ رہنے دوں، لوگوں میں تقسیم کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الدنیا ملعون و ملعون ما فیہا، کہ دنیا بھی لعنتی ہے اور دنیا میں جو کچھ ساز و سامان مال و متاع ہے یہ بھی اللہ سے دور کرنے والا ہے، باعث لعنت ہے، ہاں وہ چیز جو اللہ کی رضا کا سبب ہو وہ نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی اگر شخصیت کو دیکھا جائے تو آپ تو اپنے گھر کا سارا سامان اسلام کے لیے اٹھا کر لے آئے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ اپنے گھر میں آپ نے ایک کپڑے سینے والی سوئی تک نہیں رہنے دی اسلام کی محبت میں، اور 2 سال 3 ماہ تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت رہے ہیں، آپ امیر المومنین رہے ہیں، خلیفہ رسول اللہ رہے ہیں۔ آپ نے 2 سال 3 ماہ کی جو تنخواہیں لی تھیں وہ بھی واپس لوٹا دیں، اور مسلمانوں کے بیت المال سے اپنے لیے 1 روپیہ لینا بھی پسند نہ کیا۔ تو جہاں پر ایسی 2 شخصیات موجود ہوں جن کی نظر میں مال و متاع یا دنیا کے مال کی حیثیت ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہو، ان کے لیے یہ الزام کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟ اصل میں حقیقت یہ تھی کہ کچھ صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ ان لوگوں سے مال و متاع لیا جائے اور اس مال و متاع کو آپس میں تقسیم کر لیا جائے۔ یہ وہ لوگ تھے جو نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے، یا ان میں اگر آپ یہ بھی کہہ دیں کہ وہ صحابہ کرام بھی شامل تھے جو ابھی نئے مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو میں یہاں پر یہ بات برملا کہوں گا، ایسے مواقع پر ایسی آیات یہ صحابہ کی تربیت کا سامان کر رہی تھی۔ صحابہ کرام کی تربیت کے مراحل تدریجی طور پر آگے بڑھے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام کو ہم معصوم عن الخطا سمجھتے ہیں، ہم صحابہ کرام کے لیے جو کمالات مانتے ہیں، جو خصائص مانتے ہیں، جو عظمتیں مانتے ہیں، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ان کو میسر آئیں، لیکن ان کی تربیت کا سلسلہ تدریجی طور پر آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا۔ کسی صحابی سے کوئی غلطی ہوتی تو اس کی اصلاح یا اللہ کی طرف سے کر دی جاتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر دی جاتی۔ تو صحابہ اکرام وقت کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح فرماتے رہے۔ یہ جو آیت مبارکہ جس کی میں پچھلی اپنی نشست کے اندر گفتگو کر چکا، سورہ انفال کی آیت نمبر 67 یعنی 67 ہے، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض تریدون ارض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ نہیں مناسب نبی کے لیے کہ ہوں اس کے پاس جنگی قیدی یہاں تک کہ غلبہ حاصل کر لے زمین میں، تم چاہتے ہو دنیا کا سامان اور اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے آخرت، اور اللہ بڑا غالب اور دانا ہے۔ یہ آیت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قطعاً کسی عتاب کی طرف اشارہ نہیں دے رہی۔ حافظ ابن قیم نے ایک بات کہی ہے کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا ظہور نظر آتا ہے۔ یعنی آپ کی رائے تھی ان کا خون نہ بہایا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے، کل کو یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے موقع پر کہا تھا، اس پہاڑوں پر جو مقرر فرشتہ ہے کہ اس قوم پر عذاب نازل نہ کیا جائے، کیونکہ میں چاہتا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی آنے والی نسلیں اسلام میں داخل ہو جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ تو یہی تھی کہ ان لوگوں کو کچھ نہ کہا جائے، ان میں سے بہت سے لوگ ایمان اور اسلام قبول کریں گے، ایمان کی حالت میں اسلام کے لیے معاون ہو جائیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی رائے تھی، لیکن کچھ لوگوں کی یہ رائے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، اس کے پیچھے اگرچہ دنیاوی اغراض و مقاصد تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اصلاح فرما دی۔ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کی جو رائے تھی، اس رائے کو غلط نہیں کہا گیا اور اسی رائے کو قائم رکھا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ اس آیت کے آنے کے بعد ان لوگوں کو قتل کر دیا گیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے، اس رائے کو ہی قائم رکھا گیا۔ حضرت عمر کی رائے کو ثواب
بہتر قرار دیا گیا، لیکن ان لوگوں کے مقابلے میں جن لوگوں نے دنیاوی اغراض و مقاصد کے تحت یا دنیاوی اغراض حاصل کرنے کے لیے یہ رائے دی تھی ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے پچھلوں سے مال و متاع حاصل کرتے ہیں، تو یہ آیت اصل میں ان لوگوں کے لیے عتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عتاب نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی ذوات مقدسہ سے اس بات کی امید رکھی جائے یا ان کے لیے یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ دنیاوی مال کی حرص رکھنے والے لوگ تھے؟ نعوذ باللہ، وہ تو لوگوں میں دنیاوی حرص اور دنیاوی مال اور لالچ اور طمع کا خاتمہ کرنے ہی کے لیے آتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس آیت کو بطور عتاب کے پیش کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اپنی جگہ ٹھیک تھی کہ ہم ان کو مار دیں تاکہ زمین پر ہمارا مکمل غلبہ اور تسلط ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ہو، اسی رائے پر ہی معاملے کو باقی رکھا ہے، کیونکہ ان دونوں کی رائے کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جلوہ یہ زیادہ نظر آتا ہے۔ حضرت عمر کی رائے میں غضب کا ظہور زیادہ نظر آتا ہے، گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت غضب کا مظہر بن کر بات کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا مظہر بن کر بات کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ اور علامہ قرطبی نے بھی یہی لکھا کہ یہ جو گفتگو کی گئی، وَهَذِهِ الْآيَاتُ نَزَلَتْ يَوْمَ بَدْرٍ عِتَابًا مِّنَ اللَّهِ لِأَصْحَابِ نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت میں جو عتاب کی صورتحال ہے وہ ان اصحاب کے لیے جنہوں نے یہ بات کہی تھی مال و متاع حاصل کرنے کے نقطۂ نظر سے، نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقطۂ نظر سے۔ وَالْمَعْنَى مَا كَانَ يَنبَغِي لَكُمْ أَن تَفْعَلُوا هَذَا الْفِعْلَ الَّذِي أَوْجَبَ أَن يَكُونَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم أَسْرَى قَبْلَ الْإِسْخَانِ وَلَهُمْ هَذَا الْإِخْبَارُ بِقَوْلِهِ تُرِيدُونَ أَرْضَ الدُّنْيَا وَالنَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم لم يأمر باستبقاء الرجال وقت الحرب ولا أراد قط أرض الدنيا، انما فعله جمهور مباشر الحرب والتوبيخ والعتاب انما كان متوجها بسبب من اشار على النبي باخذ الفدية، هذا قول اکثر المفسرین وهو الذي لا يصح غيره۔ یہ آیت بدر کے روز ہی نازل ہوئی اور بدر کے متعلق نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحابہ پر عتاب فرمایا گیا، ان لوگوں پر جنہوں نے دنیاوی مال کی طرف توجہ رکھتے ہوئے قیدیوں کی آزادی کی رائے کو ترجیح دی۔ آیت کا مطلب یہ تمہارے لیے ہرگز مناسب نہیں تھا کہ تم کفار کی قوت کو پوری طرح کچل دینے سے پہلے انہیں قیدی بناتے اور ان سے فدیہ وصول کرتے، تم اس طرح دنیا کے سامان کا ارادہ رکھتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کفار کو قید کرنے کا حکم دیا، نہ متاع دنیا کو کبھی لائق اعتنا سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تو دنیا کے مال کی قطعاً محبت نہیں تھی۔ یہ غلطی عام مجاہدین سے ہوئی، عام لوگوں سے ہوئی، پس یہ عتاب انہی لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے فدیہ لینے کا مشورہ دیا، نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علامہ قرطبی نے آخر میں فیصلہ کن بات کی اور بات کو سمیٹ دیا، مفسرین کی جو رائے ہماری اس گفتگو کے مطابق ہے وہی صحیح ہے، وہی صواب ہے، اور آپ آخر میں فرماتے ہیں ھذا قول اکثر المفسرین، یہی اکثر مفسرین کا قول ہے، وَهُوَ الَّذِي لَا يَصِحُ غَيْرُهُ، اس کے علاوہ جو کوئی بھی توجیہ نقل کی جائے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کچھ ایسے الفاظ جو ان کی ذوات مقدسہ کے شایع نشان نہ ہوں، اگر وہ کسی نے نقل کیے، لا یصح غیرہ، اس کے علاوہ ہم کسی توجیہ کو نہیں مانتے۔ علامہ قرطبی نے بڑا ہی خوبصورت فیصلہ کر اس گفتگو کو منطقی انجام دیا ہے۔ یہی ہماری رائے ہے کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قطعاً ایسی نہ کوئی نیت تھی، وہ اسلام کی سربلندی کے لیے، صدیق اکبر نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے گھر کا سارا مال لٹا دیا، تو وہ اب مال اکٹھا کرنے کے نقطہ نظر سے تو اسلام کسی صورتحال کو بھی پروموٹ نہیں کرتا، تو لہٰذا یہاں پر اس صورتحال کو سمجھا جائے۔ اب یہاں پر اس طرف لوٹتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم ہر شخص کے حسب حیثیت
اس کے عزیز و اقربا سے فدیہ لیں، یعنی اس کو آزاد کرنے کی ایک مناسب قیمت لیں۔ اب یہ جو فدیہ تھا یہ کوئی مقرر اور متعین نہیں تھا کہ ہر شخص کے لیے 4000 درہم، 3000 درہم یا 2000 درہم یہ فدیہ لیا جائے گا پھر اس کو آزاد کیا جائے گا۔ یہ فدیہ اس کی مالی حیثیت اور خاندانی اثر و رسوخ و وجاہت کو مد نظر رکھتے ہوئے مقرر کیا گیا تھا۔ جو امیر لوگ تھے ان کا فدیہ زیادہ رکھا گیا، جو اوسط درجے کے تھے ان کا فدیہ اس سے کم رکھا گیا، جو بالکل غریب غربا تھے اور کفار کے ساتھ لڑنے کے لیے آ گئے اور مسلمانوں نے ان کو قابو کر لیا، ان کو بغیر کسی فدیے کے آزاد کر دیا گیا۔ تو ہر شخص کے حسب حال اثر و رسوخ کو مد نظر رکھتے ہوئے فدیے کی صورتحال رکھی گئی۔ اب اس کی مثال یہ ہے کہ اسیران جنگ میں ایک قیدی ابو وداع بن زبیرہ السہمی یہ بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا لڑکا بڑا مالدار ہے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ اپنے باپ کو فدیہ ادا کرنے کے لیے آیا چاہتا ہے۔ جب قریش نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مسلمانوں کو اپنے رشتہ داروں کو فدیہ ادا کر کے انہیں رہا کرانے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، تو اس کے بیٹے نے اس کی تائید کی تھی اور کہا تھا کہ تم فدیہ ادا کرنے میں ہرگز جلدی نہ کرنا۔ انہیں تو یہ کہا اور خود وہاں سے کھسک گیا اور مدینے جا پہنچا اور 4000 درہم فدیہ دے کر اپنے باپ کو آزاد کروایا۔ اس نے اپنے باپ ابو وداع کا 4000 درہم فدیہ دے کر اپنے باپ کو آزاد کروایا۔ انہی جنگی قیدیوں میں ابو سفیان کا بیٹا عمر یہ بھی شامل تھا، اور جب اس کو پیغام بھیجا گیا کہ اپنے بیٹے کا فدیہ دے کر اپنے بیٹے کو آزاد کروا لو، ابو سفیان نے کہا کہ ایک تو بدر میں ہمارے لوگوں کا خون بہا، دوسرا ہم اپنا مال بھی خرچ کریں اپنے قیدیوں کو آزاد کروانے کے لیے، یہ تو دو نقصان ہیں ہمارے۔ ایجمعوا علی دمی و مالی، یعنی اب میرے لیے مال کو خرچ کرنا بھی اور خون کو بھی اکٹھا کر دیا گیا۔ ایک طرف ہمارے عزیز و اقربا کا خون بہا ہے، دوسری طرف ہم سے مال بھی طلب کیا جا رہا ہے، تو یہ ہمارے لیے دگنا عذاب ہے، ہم یہ نہیں کریں گے۔ ابو سفیان نے کہا میں اپنے بیٹے عمر کو آزاد کرانے کے لیے 1 روپیہ نہیں دوں گا، خود مسلمان اس کو قید میں رکھیں، جب تنگ آ جائیں گے خود اس کو آزاد کر دیں گے، جب آزاد کر دیں گے وہ خود ہی مکے میں آ جائے گا، میرے لیے یہ کافی ہے۔ اسی اثناء میں ایک اور واقعہ بھی ہوا جو ابو سفیان کے بیٹے عمر کی آزادی کا سبب بنا۔ وہ کیا تھا؟ ایک صحابی رسول سعد بن نعمان الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی ایام میں اپنی زوجہ کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کی نیت سے مکہ روانہ ہوئے تھے۔ یاد رہے کہ مشرقین مکہ جو لوگ حج یا عمرے کی نقطہ نظر سے آتے تھے ان لوگوں کو قطعاً تنگ نہیں کرتے تھے، ان کے لیے کھلی اجازت تھی اگرچہ وہ ان کا دشمن بھی ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اس بار معاملہ کچھ جدا ہوا کہ سعد بن نعمان الانصاری جو اپنی زوجہ کے ساتھ وہاں گئے تھے ان کو کفار مکہ نے اپنا اسیر بنا لیا، قیدی بنا لیا، اور ان کے خاندان میں اور ان کے قبیلے میں پیغام پہنچا دیا گیا کہ اگر آپ ان کو آزاد کروانا چاہتے ہیں سعد بن نعمان الانصاری کو ان کی زوجہ کے سمیت، تو پھر ابو سفیان کے بیٹے عمرو کو آزاد کیا جائے، ہم اس کے عوض آپ کو کچھ نہیں دیں گے۔ یہ بات سن کر سیدنا سعد بن نعمان کے جو قبیلے کے لوگ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرو بن ابو سفیان ہمیں دے دیجئے، ہم اس کو کفار کے حوالے کر کر سعد بن نعمان الانصاری کو آزاد کروانا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی التماس کو شرف قبولیت بخشا اور اس طریقے سے سعد بن نعمان الانصاری وہاں سے آزاد ہوئے اور عمرو بن ابو سفیان یہاں سے آزاد ہو گیا۔ اسیرہ جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے داماد ابو العاص بن ربیع بھی شامل تھے۔ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے لیکن اس وقت یہ مسلمان نہ تھے، اور ان کو آزاد کروانے کے لیے ان کی زوجہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی زینب جو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اقدس سے تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی بیٹی سیدہ زینب ان کے نکاح میں تھی، تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے گلے کا ہار، ایک قیمتی ہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھجوایا تاکہ وہ تاوان کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادا کیا جائے فدیے کے طور پر اور ابو العاص کو آزاد کروا دیا جائے۔ یہ وہ ہار تھا جو سیدہ ختیجہ نے اپنی بیٹی کو بوقت رخصتی
اپنے بہن، ان کی بہن کا نام حالہ تھا، سیدہ خدیجہ کی بہن جو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سالی تھیں، ان کا نام حالہ تھا. یہ حالہ کے بیٹے تھے ابو العاص، تو لہٰذا حضرت خدیجہ کی بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب کا نکاح اپنے خالہ زاد کے گھر ہوا تھا، یعنی ابو العاص ان کے خالہ کے بیٹے تھے. تو ابو العاص کی آزادی کے لیے جب سیدہ زینب نے اپنا وہ ہار بھیجا جو ان کو بوقت رخصتی سیدہ خدیجہ نے گلے میں پہنایا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار پہچان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید رقت طاری ہو گئی، آپ پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا ہوا وہ تحفہ دیکھ کر آپ کی رقت کی کیفیت تھی، تو آپ نے باہمی مشاورت کر کر صحابہ اکرام سے فرمایا کہ یہ ہار میری لخت جگر زینب نے قیدیوں کو آزاد کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور یہ ہار اگر تم انہیں واپس کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہ ہار مجھے خدیجہ کی یاد کروا رہا ہے. صحابہ اکرام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان مال ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار تھے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. صحابہ اکرام نے ابو العاص کو آزاد کر دیا اور وہ ہار بھی ان کے ہاتھ واپس بھیج دیا سیدہ زینب کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص بن ربیع سے یہ وعدہ لیا تھا بوقت آزادی کہ میں تمہیں آزاد تو کر رہا ہوں، لیکن جب تم مکے پہنچ جاؤ تو میری بیٹی سیدہ زینب کو مدینہ روانہ کر دینا. اور آپ نے زید بن حارثہ اور ایک انصاری صحابی کو بھی حکم دیا کہ جیسے یہ سیدہ زینب کو مدینہ میں پہنچانے کے لیے اہتمام کریں تو اس گروہ، اس لشکر یا جو بھی افراد ان کو لے کر آ رہے ہوں ان کے ساتھ تم دونوں افراد بھی سیدہ زینب کو لے کر مدینہ میں آ جانا. یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں، لیکن یہاں پر ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے متعلق یہی کہا جاتا ہے ایک گروہ کی طرف سے کہ آپ کی ایک ہی بیٹی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں جن میں سیدہ زینب بھی ہیں، اور یہ واقعات اور یہ اشارات ہمارے اس دعوے کو مزید تقویت دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں. تو سیدنا زید بن حارثہ اور ایک انصاری صحابی، ان کو بھی مکے کی طرف روانہ کیا گیا اور انہوں نے مکے سے ایک مناسب فاصلے پر اپنا پڑاؤ ڈال دیا کہ جیسے ہی سیدہ زینب کو چھوڑنے کے لیے اہل مکہ کسی شخص کو بھیجیں گے یا کچھ افراد کو بھیجا جائے گا تو ہم انہیں ساتھ لے کر مدینے میں آ جائیں گے. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بخیر و عافیت اور بلا کسی خوف و خطر مدینہ شریف میں پہنچ جائیں گی. ابو العاص نے وہاں پہنچ کر اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنی زوجہ سیدہ زینب کو مدینہ شریف بھیجنے کا اہتمام شروع کر دیا. یہاں پر ایک بات اور بھی بڑی قابل غور ہے کہ ابو العاص اپنی اہلیہ سیدہ زینب سے بہت محبت فرماتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ابو العاص کے نکاح میں تھی اور دوسری بیٹی وہ ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے عتبہ کے نکاح میں تھی. یہ نکاح جو ہوئے تھے یہ دونوں بیٹیوں کے مشرکین کے ساتھ نکاح کیوں ہوئے تھے؟ ایک سوال ہے، اگر اپنی بیٹیاں ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا مشرکین کے نکاح میں دیتے؟ یہ ایک فضول اور ایک عبث سا سوال ہے. ظاہری سی بات ہے کہ یہ واقعات 2 ہجری میں پیش آ رہے ہیں یا اس سے ماقبل پیش آئے، اور مشرکین کے ساتھ نکاح کی ممانعت یہ حدیبیہ کے واقعے کے بعد یعنی 6 ہجری کے بعد نازل ہوئی کہ مشرکین کے ساتھ نکاح نہ کیا جائے. لہٰذا ایک چیز جو اس وقت ممنوع نہ ہو اس کے اوپر اعتراض کرنا یہ فضول ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی جو عتبہ کے نکاح میں تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی اور اپنی رسالت کا لوگوں کے سامنے برملا اقرار اور اظہار کیا، تو یہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتے تھے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے. تو کفار کی ایک ٹولی عتبہ کے پاس گئی کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دو تاکہ ہم تمہاری شادی تمہاری کسی پسند کی عورت سے کریں اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذہنی طور پر پریشانی کا سامنا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت یہ کسی نہ کسی طریقے سے رک جائے. عتبہ نے اپنی زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو
طلاق دینے کی حامی بھی بھر لی اور طلاق دے بھی دی، لیکن اس کے بدلے اس نے کہا کہ میری شادی ابان بن سعید بن العاص یا سعید بن عاصم ان دونوں اشخاص کی لڑکیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کر دی جائے۔ لہٰذا اس کی شادی، اس کا نکاح سعید بن عاصم کی بیٹی کے ساتھ کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ابھی رخصت نہیں ہوئی تھی اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دی۔ اور ابو العاص کے پاس بھی یہی گروہ گیا جس نے عتبہ سے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دینے کا کہا تھا۔ تو ابو العاص بن ربیع نے کہا کہ میں اپنی زوجہ کو کسی صورت طلاق نہیں دوں گا۔ یہ اپنے ارادے میں مصمم تھے، زیرک تھے، عقل مند تھے، اور تجارت کے اندر ایمانداری کے لحاظ سے بھی مشہور تھے۔ بہرحال انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق نہیں دی۔ اب 2 ہجری میں جب یہ واقعہ پیش آیا تو ان کو وعدے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو زینب کو مدینہ بھجوانا تھا، اور انہوں نے اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے یہ صورتحال تیار کی کہ ان کے چھوٹے بھائی کنانہ بن ربیع، ان کی ذمہ داری عائد کی گئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب کو یہاں سے لے جا کر مدینہ بخیر و عافیت پہنچا دیں۔ کنانہ بن ربیع دن کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، آپ کی بیٹی سیدہ زینب کو لے کر اونٹ پر نکلتے ہیں، تو کفار کو اس بات پر بہت غصہ آیا اور انہوں نے کنانہ بن ربیع کا تعاقب شروع کر دیا۔ کنانہ بن ربیع کے تعاقب میں کفار وہاں پہنچے۔ چونکہ کنانہ بن ربیع کا تعلق بھی ایک بہت بڑے قبیلے کے ساتھ تھا اور ان کا بھی مکے میں کافی اثر و رسوخ تھا، لہٰذا کفار ان کے خلاف آواز اٹھانے کی جرت نہیں کر سکتے تھے، محض ان کو سمجھا رہے تھے، اے کنانہ، ان کے والد نے ہمارے بہت سے لوگوں کو مارا اور ہمارے لوگوں کو قیدی بنا لیا، آپ ان کی بیٹی کو کتنے اہتمام کے ساتھ چھوڑنے جا رہے ہیں، لوگوں میں چہ مگوئیاں ہو رہی ہیں کہ ہم ہر طرف سے عاجز آ گئے ہیں، اپنے لوگوں کو ان کی قید میں بھی دے دیا اور ہمارے لوگ ان کی تلواروں سے قتل بھی کیے گئے، اب ہم ان کی بیٹی کو ایک بڑے اہتمام اور شان کے ساتھ بھیج بھی رہے ہیں، ارد گرد کے قبائل ہمارے اوپر اعتراضات کر رہے ہیں کہ کیا تم اتنے بے بس ہو چکے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو اتنے اہتمام کے ساتھ مدینے میں چھوڑا جا رہا ہے، تو تم ایسا کرو کہ کچھ دن کے لیے اس معاملے کو موقوف کر دو۔ ابو سفیان نے کنانہ بن ربیع سے کہا، اے کنانہ، اس معاملے کو کچھ دن کے لیے موقوف کر دو تاکہ لوگ اس بات کو بھول جائیں اور رات کے اندھیرے میں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو کسی نہ کسی طریقے سے مدینہ بحفاظت پہنچا دو، یہ نہ ہو کہ لوگ ہم پر ویسے ہی طعن و تشنیع کر رہے ہیں، اس واقعے سے ہم پر مزید اعتراضات کی بجاڑ ہو جائے۔ کنانہ سمجھدار تھے، بہرحال راستے سے واپس لوٹ گئے اور کچھ دن انتظار کرتے رہے۔ جب واقعات، حالات اپنے معمول پر آ گئے تو کنانہ نے پھر رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا اور ان کو لے کر چل دیے اور اس مقام تک پہنچے جہاں پر وہ 2 صحابہ اکرام جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا، زید بن حارثہ اور ایک انصاری صحابی، ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اور سیدہ زینب کو لے کر یہ 2 صحابہ بخیر و عافیت مدینہ شریف میں پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ کیا تھا ابو العاص بن ربیع نے وہ پورا کر دیا۔ بہرحال ابو العاص بن ربیع کا جو معاملہ ہے، انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، اس واقعے کی بھی ایک بڑی تفصیل ہے جس کو سیرت ابن حشام نے نقل کیا، وہ واقعہ انشاءاللہ العزیز میں اگلے درس کے اندر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بہرحال سیدہ زینب کو بخیر و عافیت مدینہ میں پہنچا دیا گیا اور زید بن حارثہ اور دوسرے صحابی ان کو لے کر پہنچ گئے۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی بڑی قابل غور اور قابل توجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کے حوالے سے یہ قرآن کریم فرقان حمید میں ایک واضح طور پر آیت اس طرف اشارہ دے رہی ہے، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک، اے نبی اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے، اپنی ازواج سے فرما دیجئے۔ تو یہاں پر جو لفظ بنات کا استعمال ہوا ہے، یہ عربی گرامر کے لحاظ سے کم از کم 3 یا 3 سے زیادہ افراد کے لیے بولا جاتا ہے، کیونکہ یہ جمع کا صیغہ ہے۔ عربی میں فرد واحد کے لیے واحد اور 2 کے لیے تثنیہ ہے اور 3 کے لیے جمع کا صیغہ ہے۔ تو یہاں پر جو قرآن نے بنات کا کہا، اے نبی اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، تو یہ صیغہ جمع ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 3 تھیں یا اس سے زیادہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔ ابو العاص بن ربیع کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ اور اس کے بعد مدینے کے عقلی حالات و واقعات جو غزوہ بدر کے بعد مدینے کے حالات پر اثر انداز ہوئے، اس پر انشاءاللہ اگلے درس میں گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ